السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے بارے میں۔ آج دنیا بدل چکی ہے۔ پہلے ممالک صرف سفیروں، ملاقاتوں، خفیہ خطوط کے ذریعے تعلقات قائم کرتے تھے، لیکن اب ایک ٹویٹ، ایک ویڈیو یا ایک سوشل میڈیا پوسٹ پوری دنیا کی سیاست کو بدل سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ معلومات، سوشل میڈیا، سائبر ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی لڑی جا سکتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں ہم ڈیجیٹل ڈپلومیسی۔ اب ہم جانیں گے ڈپلومیسی دراصل ہوتی کیا ہے۔ ڈپلومیسی کا مطلب ہوتا ہے ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا، مسائل کا حل کرنا اور امن قائم رکھنا۔ ڈپلومیسی آج کل کے دور میں بہت اہم ہے۔ آج دنیا کے سبھی ممالک کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک جنگی ہتھیار موجود ہے۔ اگر ہم ان میں امن قائم نہیں رکھیں گے تو اس دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں سفارتکاری صرف سفیروں اور حکومتوں تک محدود تھی اور ایک خط کو لے جانے کے لیے کئی ہفتوں تک کا وقت لگ جاتا تھا۔ اب حکومتیں یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک اور ٹک ٹاک کے ذریعے دنیا سے براہ راست باتیں کر سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کا مطلب ہے ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے ذریعے عالمی تعلقات کو چلانا۔ آج تقریباً ہر بڑی حکومت اور ایمبیسی سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ، چین، پاکستان، بھارت اور دوسرے یورپی ممالک سب اپنا موقف دنیا کے سامنے لانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ۔ پہلے دور میں ایک لیڈر ہی دوسرے لیڈر سے بات کرتا تھا، جس میں عوام کو ان کی بات کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں ان پلیٹ فارم کی وجہ سے ایک ملک کا لیڈر دوسرے ملک کی عوام سے براہ راست مخاطب ہو سکتا ہے اور اپنا موقف ان کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ ایک وائرل ویڈیو اور ہیش ٹیگ پوری دنیا کی رائے کو بدل سکتا ہے۔ سوشل میڈیا اس سفارتکاری کا سب سے طاقتور ہتھیار بن چکا ہے۔ پہلے خبریں صرف ٹی وی چینل تک ہی محدود ہوتی تھیں۔ لوگ صرف وہی دیکھتے تھے جو کہ مختلف ٹی وی چینلز، نیوز پیپر ان کو دکھاتے تھے۔ لوگ انہی کو سچ مانتے تھے اور انہی پر عمل کرتے تھے۔ لیکن اب ان سب سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی بھی شخص ہمیں کچھ بھی دکھا سکتا ہے، اس دنیا کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اس میں میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ حکومتیں ڈیجیٹل میڈیا کا مختلف استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ اپنی امیج کو بہتر بنانے کے لیے، عوام کو متاثر کرنے کے لیے اور عالمی رائے کو چینج کرنے کے لیے۔ اسے سافٹ پاور بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال پیش کروں گا۔ جیسا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کی آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہم اس جنگ کے بارے میں ایک منٹ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جان سکتے ہیں کون سا ملک کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون سا ملک ڈپلومیسی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، کس ملک کے صدر نے کیا ٹویٹ کیا اور کون سا ملک کس پہ کس طرح سے حملے کر رہا ہے اور کس ملک کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی مثال پاکستان کی ہے۔ پاکستان دونوں ممالک میں امن چاہتا ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے اور پاکستان پہ بھی اس کا بہت برا امپیکٹ پڑا ہے، کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمون بند ہونے کی وجہ سے۔ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یہ دونوں ممالک ایک ہی ٹیبل پر اکٹھا ہو۔ اس کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کرنے کے لیے میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان میں امن کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اس پر دونوں ممالک راضی بھی ہوئے اور دونوں ممالک نے اپنے اپنے سفیر پاکستان میں بھیجے بھی۔ اس کے لیے دنیا کے مختلف رپورٹر بھی پاکستان میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو ایک ایک منٹ کی انفارمیشن دی کہ کیسے مذاکرات طے پا رہے ہیں اور کون سا ملک کون سی کنڈیشن رکھ رہا ہے۔ اس طرح ہم ہر ملک کے لیڈر کی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جنگ کے بارے میں ایک ایک منٹ کی معلومات بھی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پوری دنیا کے لیڈرز کے بیانات بھی سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ملک کیا رائے رکھتا ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل دنیا کے کچھ خطرات بھی ہیں، جیسا کہ سائبر وارفیئر۔ آج ممالک ایک دوسرے کے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بینکنگ، بجلی اور حتیٰ کہ ملٹری سسٹم کو بھی سائبر اٹیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی ایک بنی بنائی سازش ہے۔ پروپیگنڈا کے ذریعے عوام کی رائے کو آسانی سے بدلا جا سکتا ہے، جو کہ بہت زیادہ منفی اثرات رکھتی ہیں، اور اس کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ عوام اس وے میں سوچے جو کہ پروپیگنڈا کرنے والا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی سازش ہے مس انفارمیشن۔
ایک ایسی انفارمیشن جو کہ غلطی سے لوگوں میں پھیل جاتی ہے اور لوگوں پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے بھی بہت زیادہ منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اب ڈپلومیسی کا فیوچر اے آئی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بن رہی ہے۔ اے آئی زبانیں ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے، عالمی ڈیٹا انالائز کر سکتی ہے، خطرات کی پیش گوئی کر سکتی ہے اور فیصلوں میں مدد کر سکتے ہیں۔ کئی ممالک اے آئی کو سائبر سیکیورٹی، انٹیلیجنس اور انفارمیشن اسٹریٹجی میں استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ اے آئی مستقبل میں انسانوں کی جگہ لے سکتی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا نے ڈپلومیسی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ آج طاقت صرف فوج یا ہتھیاروں میں نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور ڈیجیٹل انفلوئنس میں بھی ہے۔ مستقبل کی جنگیں شاید میدانوں میں نہیں بلکہ اسکرین پر لڑی جائیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا انسان ٹیکنالوجی کو امن کے لیے استعمال کریں گے یا ایک نئی ڈیجیٹل جنگ شروع کریں گے۔